جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ ساری نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے، بوڑھے اور ہم نوجوان طبقہ سبھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو سکتے کی سی حالت میں دیکھ کر امام صاحب سمجھ گئے کہ اب عوام ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکی ہے، تو امام صاحب فرمانے لگے کہ شیطان کب تک انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ سب ان کے سوال پہ چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو چپ دیکھ کر کہنے لگے، شیطان انسان کے آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی شیطان انسان کے آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے چیلنج میں ناکام نہ جاؤں۔ پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا۔ اس کے بعد پتہ ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے۔ ان کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکھا تھا، لہٰذا سب ہی ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ خود ہی بتائیں۔ وہ کہنے لگے، شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہروں سے یہ سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا دیکھ کر کہنے لگے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازے میں بہت سے لوگ وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب کیسے بھلا اپنے ماموں کے جنازے میں کھڑا نہ ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سگے ماموں کا جنازہ نہیں پڑھا، اس نے کزن کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس نے لوگوں کی باتیں اور طنز سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس سٹیج پہ آ کے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سٹیج پہ ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ تمہارا مشن پورا کرنے والے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے بڑے بڑے مضمون یاد کر لیتے ہیں، فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، دوہڑے ماہی شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں یاد کر لیتے ہیں۔ جو نہیں یاد کر پاتے تو قرآن کی چند آیات نہیں یاد کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیروں کا وہ تحفہ جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کو دینا ہوتا ہے وہ یاد نہیں کر پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام مسجد بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے بولے، خدارا آج سے ہی وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتا کہ نماز جنازہ ضرور سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ میت کو دھوکہ دینے کی بجائے دعاؤں کا تحفہ دے سکے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے رہے اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اصرار کرنے لگے اور اس میں بھی فقط آمین پر اکتفا کرے۔ درس ختم ہو چکا تھا، سب دعا مانگ کے مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے۔ ہم شیطان سے بڑے دھوکہ باز نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔